الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام، لا سيما سيدنا ومولانا وجدنا غوث الأنام على جده النبي وعليه الصلاة والسلام. قال وتعالى في حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله بحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى أشرف الورى، وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والنهى والتقى والنقى والجلا والصفا والعطاء والسخاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر مولانا مفتی اسحاق صاحب رضوی، عزیز القدر مولانا قاری سید جمال اشرف شفیع الجیلانی، حاضرین مسجد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجمیعۃ الاشرفیہ کی دعوت پر آپ لوگ میں اس خوبصورت سرسبز اور شاداب جزیرے میں آ گیا ہوں. مولا تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اور سرسبز و شاداب رکھے، دینی اور دنیاوی ترقی مسلسل عطا فرمائے، تمام خساروں سے، نقصانوں سے، لاسز سے بچائے. یہ جمعہ سے قبل مختصر سا وقت رہتا ہے بیان کا. میں نے بھی اسی مناسبت سے قرآن عظیم کی بہت مختصر سورہ کریمہ کو موضوع سخن کلایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی
اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایات کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر رہا ہے۔ خود حضرت امام محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورہ کریمہ کی وسعت، بلاغت، اہمیت اور اکملیت کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ لولا انزلت سورۃ اخری لکفت، اور دوسری سورہ نہ بھی نازل ہوتی تو انسانی ہدایت کے لیے یہی سورہ والعصر کافی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی قرآن عظیم کی تعلیمات کی جامع ہے یہ سورہ کریمہ۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی ایک سورہ والعصر انسانی ہدایت کے لیے، انسانی نجات کے لیے، انسانی ترقی کے لیے، انسانی سرفرازی اور سربلندی کے لیے سفیشینٹ ہے، کافی۔ تو دیکھنے میں تو بہت مختصر ہے مگر حقیقت میں مکمل ہے، مفصل ہے، مکمل ہے۔ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کریمہ کو شروع کر رہا ہے تو قسم کے ساتھ، اور قسم بھی عصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گردش لیل و نہار کی، قسم ہے وقت کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تبارک و تعالی وقت کی قسم یاد فرما رہا۔ عزیزان گرامی، حق یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالی نے بتائی۔ ویلیو آف ٹائم ہمیں ہمارے رب نے سکھایا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں تو کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے، آپ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کوئی گدھے کی قسم نہیں کھاتا۔ اگر جانوروں ہی میں قسم کھائے گا تو کہے گا گھوڑے کی قسم، گدھے کی قسم۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں تو معمولی اور آرڈینری چیز کی نہیں بلکہ امپورٹنٹ اور ایکسٹرا آرڈینری چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کا آپ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم یاد فرمائے گا، جب قسم بیان کرے گا تو کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی اہم چیز ہوگی، کتنی قابل قدر چیز ہوگی، کتنی ویلیویبل چیز ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے ان زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے ٹائم کی۔ قسم کو سمجھو اور وقت کی قدر و قیمت کو جانو، وقت کو کبھی برباد، ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے،
ایک ایک مومنٹ قیمتی ہے، اس کا صحیح اور ٹھیک استعمال کرو۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ دی مین از ان اسٹیٹ آف لاس، دی مین از فیئرنگ لاس۔ انسان اس وقت تک گھاٹے میں ہے جب تک وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتا، ٹائم کو پرفیکٹلی یوٹیلائز نہیں کرتا، اس وقت تک انسان گھاٹے میں ہے۔ اور جب وقت کی قدر لگے، وقت کا صحیح استعمال کرنے لگے، ہر کام وقت پہ کرنے لگے، تو وہی نفع میں ہے، وہی فائدے میں ہے، وہی پروفٹ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو وقت کے اندر پنکچوئلٹی کے ساتھ کام کرنا اس قدر پسند ہے کہ اپنی عبادت کو بھی، اپنی نماز کو بھی اس نے وقت کا پابند کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیشانی میں جب سجدہ مچلے عبادت شروع کر لو، نیت کر لو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز از اے باؤنڈ پریئر، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت مقرر ہے، اور ہر نماز کو اس کے وقت ہی میں ادا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو وقت کی قدر و قیمت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور سب سے زیادہ مسلمان ہی کو پنکچوئل ہونا چاہیے، ٹائم کا پابند ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہم اور آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، وقت پہ اذان ہوئی، وقت پہ خطبہ ہوگا، وقت پہ نماز پڑھی جائے گی، تو معلوم ہوا کہ وقت کی صحیح اہمیت، صحیح امپورٹنس اگر جانتے ہیں تو مسلمان جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی خسارہ، خسران اور لاس سے بچنے والے ہیں، وہی نفع والے ہیں، وہی پروفٹ والے ہیں۔ اور ہم تو ایک سینٹنس میں کہہ دیتے ہیں، وہی پروفٹ والے ہیں جو پروفٹ والے ہیں، وہی پروفٹ والے ہیں جو پروفٹ والے ہیں۔ پروفٹ والے بن جاؤ تو پروفٹ والے بن جاؤ گے، پروفٹ کے قدموں میں پہنچ جاؤ تو پھر پروفٹ ہی پروفٹ، نفع ہی نفع ہے۔ اور عرض کر دوں، تفصیلات آگے ہیں، مختصراً عرض کروں گا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اتنی بات اور عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم بیان کی، اور عصر کے معنی ہے معصور۔ عصر کے معنی کیا ہے؟ معصور۔ جیسے خلق بول کے وہ مخلوق مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، تو جس طرح خلق بول کر مخلوق مراد لیتے ہیں، ایسے ہی عصر بول کے معصور مراد۔ تو عصر کے معنی تو نچوڑنا ہے، عصر معنی نچوڑنا، اور معصور نچوڑ یعنی عرق۔ معصور کے معنی کیا ہوئے؟ عرق، جوس، اور جوس ہی اصل ہے، جوس ہی اصل ہے۔ اس لیے کہ آپ پھل سے، اورنج ہے، اس کا آپ نے جوس نکال لیا اور سب فضلہ پھینک دیا، ہے نا؟ تو عزیزان گرامی سن لو، اللہ فرماتا والعصر، ہے کائنات کے نچوڑ کی قسم ہے،
کائنات کے نچوڑ کی قسم ہے، یونیورس کے جسٹ کی قسم ہے، اصل کائنات کی قسم ہے، جوہر کائنات کی، اور قسم ہے روح کائنات کی، اور روح کائنات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی قسم بیان کر رہا ہے تو روح کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی روح ہیں اور روح اعظم ہے، کائنات کی روح ہے، روح ہے۔ تو کائنات اسی وقت تک ہے جب تک روح ہے، کائنات اسی وقت تک ہے، یہ یونیورس اسی وقت تک شاداب رہے گا، قائم رہے گا جب تک روح کائنات موجود، سبحان اللہ۔ اور روح کائنات الگ ہوئے تو کائنات بکھر جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ روح کائنات کو کائنات سے اللہ نے الگ کیا تو کائنات منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی، اور قیامت نازل ہو جائے گی۔ اور پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے، سبحان اللہ، مقام محمود پر فائز ہوں گے، لواء الحمد کا، پھر قیامت میں بھی ایک قیام کا لطف ہوگا، قیامت میں بھی ایک قیام کا لطف ہوگا، اور حضور کے دامن کے سائے میں ہم اور آپ محشر میں بھی مطمئن ہوں گے، قیامت میں بھی پرسکون ہوں گے۔ عزیزان گرامی، تو عرض یہ کرنا ہے، وقت کم ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کائنات کی روح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے ذرے ذرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ رہتے تو ہیں مدینے میں، مگر ان کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، چپے چپے میں ہے، گوشے گوشے میں ہے، ہمارے دل میں ہے، تمہارے دل میں ہے، ہماری نظر میں ہے، تمہاری نظر میں ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اس کا ادراک، جو اس سے آئے، وہی دین کو سمجھ گئے، وہی اسلام کو سمجھ گئے، وہی اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے، انہی کے سامنے اسلام کا چہرہ چمکتا ہوا شاندار سامنے آ گیا۔ تو قسم ہے روح کائنات کی، جب تک روح کائنات سے تم وابستہ رہو گے، اٹیچ رہو گے، کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے، نفع میں رہو گے، پھلتے پھولتے رہو گے۔ اور روح کائنات سے اگر دور ہوئے تو نقصان تمہارا مقدر ہے، خسارے میں ہمیشہ رہو گے۔ تو خسارے سے نکلنا چاہتے ہو تو روح کائنات سے قریب ہو جاؤ، روح کائنات کے قدموں میں آ جاؤ، تو انشاءاللہ نفع ہی نفع، فائدہ ہی ہے، منفعت ہی منفعت ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، محشر میں بھی۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ روح کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کیسے ہو، ان کی بارگاہ تک رسائی کیسے ہو؟ تو بڑا آسان نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے سورہ والعصر میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، روح کائنات سے وہی لوگ قریب ہیں جو ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ جی، روح کائنات سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہیں جو ان پر ایمان لانے والے،
جو ان کی محبت میں سرشار ہیں، جو ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، محو ہیں، وہی نفع والے ہیں، منفعت والے ہیں، پروفٹ والے ہیں۔ تو اب بات آ گئی نا کہ وہی پروفٹ والے ہیں جو پروفٹ والے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ نفع میں ہیں، کامیاب ہیں، سرفراز اور سربلند ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، who practice righteous deeds، جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اور نیک کام کا تو دفتر کا دفتر ہے، پوری شریعت ہے، نیک کام ہے، عمل صالح ہے، نماز روزہ عمل صالح ہے، حج عمل صالح ہے، زکوٰۃ عمل صالح ہے، ماں باپ کی خدمت عمل صالح ہے، سب کے حقوق ادا کرنا عمل صالح ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے عمل صالح ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے عمل صالح ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو عمل صالح ہے، بیواؤں کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو عمل صالح ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کی مدد کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں دو، نیک عمل۔ اور میں کہاں تک بتاؤں کہ نیک عمل کیا ہے؟ میں ایک لفظ سارا نہیں جائے، جی بتاؤں، ایک لفظ ایسا بتا دوں کہ جس کے اندر سارے اعمال صالحہ سمٹ کر آ جائیں، سارے نیک عمل آ جائیں، اور وہ ہے سنت۔ ہے تو معلوم ہوا وہ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں، جو محبت رسول والے ہیں، وہ کامیاب ہیں جو سنت رسول والے ہیں، جو رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، وہ کامیاب۔ الحمدللہ، اسی لیے ہم اور آپ فرض پڑھتے ہیں مگر اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، ہم وہاں فرض پڑھنے کے لیے یہاں آئے نا، مگر اپنے کو کہتے کیا ہیں؟ اہل فرض۔ کیوں بھائی؟ کوئی کہتا ہے فرض پڑھتے ہیں مگر اہل فرض نہیں کہتے۔ ہم لوگ اپنا رشتہ سنت سے جوڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنی نسبت سنت سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے کو سنت سے سنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ سنی ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، مگر اپنے کو اہل فرض نہیں کہتے، اہل سنت کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں جو بہت بڑے فرض والے ہیں، اگر واقعی وہ بہت بڑے فرض والے ہیں تو فرض سے اپنے کو فرضی کہیں، نہیں سمجھے؟ فرض سے اپنے کو فرضی کہیں تو سب لوگ سمجھ جائیں گے ان کی جماعت بھی فرضی ہے، ان کا مسلک بھی فرضی ہے، ان کی عبادت بھی فرضی ہے، ان کے سارے عمل فرضی ہیں، مگر ہم تو سنت والے ہیں۔ جی ہمارا آپ کا عمل تو سنت کے مطابق ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ کیا پیاری بات، وہی نفع میں ہے جو روح کائنات ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہیں۔ اور قریب کون ہے؟ جو میرے محبوب پر ایمان لانے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ مگر دیکھو، خود کامیاب ہو گئے، خود کامیاب ہو گئے، بڑی بات ہے، خود
نفع والے ہو گئے بڑی بات ہے، لیکن دیکھو کامیابی کو اپنے تک لمیٹڈ نہ رکھنا، کامیابی کو اپنے تک محدود نہ رکھنا، نفع خود حاصل کرنا اور دوسرے نفع تک نہ پہنچے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتا وتواصوا بالحق، ارے تم ایمان والے ہو گئے تو حق والے ہو گئے، تم نیک عمل والے ہو گئے تو حق والے ہو گئے، مگر حق کو اپنا حق نہ سمجھو، حق کو اپنا حق نہ سمجھو، حق کی روشنی دور تک پھیلاؤ، حق کی روشنی دور تک پھیلاؤ اور حق کے دامن میں دوسروں کو لے آؤ۔ مگر دیکھو حق کے میدان میں آنے سے پہلے یہ دیکھ لو ہتھیار ہے کہ نہیں، حق کے میدان میں آنے سے پہلے یہ دیکھ لو ہتھیار ہے کہ نہیں، اسلحہ ہے کہ نہیں، ویپن ہے کہ نہیں۔ مگر سن لو حق کے میدان میں آنے والوں کے لیے لوہے کی ہتھیار کی ضرورت نہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کے ہتھیار کی ضرورت۔ وہ نفع میں ہیں جو ایمان والے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، وہ نفع میں ہیں جو نیک عمل والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، جو سنت والے ہیں، جو اہل سنت ہیں، وہی کامیاب ہیں جو اہل سنت ہیں اور جو حق کا پرچم لہرانے والے ہیں، جو حق کا پرچم لہرانے والے ہیں اور جو صبر کا دامن تھامنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چاروں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہماری جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب اور دائی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ان کی یاد برقرار رکھنی چاہیے، خصوصاً ان کے وصال کے دنوں میں اور مہینے میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خوب ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہم بھی انہیں اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ان کی قبر کو انوار و رحمت سے معمور فرمائے اور ان کے سلسلے کو فروغ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر و قیمت اور غفلت نہ برتنے اور نیک عمل و سنتوں کو سلسلہ جاری رکھنے، حق کا پرچم لہرانے اور صبر کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔